مسجد اقصی کی اتنی شان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ کریم نے آپ سے لیا، آپ کو کام دیا، یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کس سے بنوایا تھا بیت المقدس؟ بولو نا، بڑا مزے کا یہاں جنات سے تعمیر کروایا۔ آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ جنات سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں، پتہ آپ کو، وہ بھی بڑے سیانے ہیں اور ان کے پاس جانے والی بڑے سیانے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچائے ایسے لوگوں سے، دعا کرے اللہ محفوظ رکھے۔ بڑی خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی، ہر دوسرے بندے کے پاس ہی جن ہے، پتا آپ کو، اور زیادہ جن اسی کے پاس ہیں جو جتنا زیادہ بیوقوف۔ کہتے ہیں میرے کو جڑے نا تو پتہ ہی نہیں، کوئی بندہ جائے نا کہتا تو 3 لاکھ جنات آئے سن، کتنے کتنے گئے نا، سارے دے ساری ساڑ دیتے ہیں۔ وہ اگلی دفعہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے 4 لاکھ ہوں گے، 3 لاکھ تو میں نے جلوائے، کہنا اور لاکھ آ گئے۔ یہ ہماری جہالت ہے جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ طلاقیں، یہ لڑائیاں، اس کی بنیادی وجہ یہ عملیات ہیں۔ اب ذرا بات کی طرف آئیے، سلیمان علیہ السلام نے نا آپ کی سوٹی بڑی چلتی تھی اور جنات کو تو آپ نے وہ دبایا کہ اس کی میں آخر میں مثال دوں آپ راضی ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے یوں عصا پکڑ کے کھڑے ہوئے اور جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور اتنا لگے ہوئے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے اسی حالت میں وصال فرما گئے، اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ لیکن جنات ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام ہمیں، اور اگر ہم ذرا سا بھی دائیں بائیں ہوئے تو سوٹی چل جانی ہے۔ ذرا غور کریں، آج ہمارے بے وقوف لوگ وہ کہتے ہیں فلانے بندے کے پاس جنات ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ او بھائی، جنات کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر جنات کے پاس علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی اتنا عرصہ وہ ڈر کے کام پہ لگے رہتے؟ بولو تو صحیح، وہ تو فوراً کہتے بس سلیمان علیہ السلام گئے، ہم بھی جاتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ اچھا پتا ان کو کیسا چلا؟ وہ جو لکڑی کی چھڑی تھی نا، اس کو دیمک لگ گئی، تو اس کو دیمک کھاتی رہی یہاں تک کہ وہ لکڑی کی سوٹی ٹوٹی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس زمین پہ جب تشریف لایا تو جنات کو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکا ہو گیا۔ تو یاد رکھیں جنات کے پاس علم غیب۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ کریم نے پتا کیا فرمایا؟ اللہ کریم نے فرمایا سلیمان تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کسی بندے کو دنیا میں یہ پیغام مل جائے نا کہ اللہ راضی ہے، آپ یقین جانیے بینک بیلنس، دولت، مال، گھر بار، فارم ہاؤس، زمینیں، سب کچھ ایک طرف، صرف ایک یہ جملہ اگر ہمیں سننے کو مل گیا کہ اللہ تیرے سے راضی ہے تو یقین جانیے کام بن جائے گا۔ کام سلیمان علیہ السلام فرمایا تیرا رب تیرے سے راضی ہے، سلیمان جو مانگنا ہے مانگ، تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ کیا رتبہ ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، بولو نا یار، کتنی دعائیں مانگی؟ اب دعا کا آغاز دیکھنا، رب نے فرمایا جو مانگ۔ ذرا آپ میری طرف دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں آپ نے جو مانگنا ہے مانگیں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے میں کتنے جوگا ہوں، ایسے ہی نا آپ میرے سے اتنا ہی مانگیں گے نا جتنے جوگا میں ہوں۔ اگر MN کہے جو مانگنا ہے مانگو تو بندے کو پتا ہے اس کے سورسز ہیں، اس کے تعلقات ہیں، بندہ اس حساب سے مانگے گا۔ تو اگر وزیر اعظم کہے جو مانگنا ہے مانگو، بندہ اس کے حساب سے مانگے گا۔ تو اگر رب العالمین فرمائے جو مانگنا ہے مانگو، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا؟ پہلی دعا مانگی، یا اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ میں جب بھی فیصلہ کروں تیرے مطابق کروں۔ اللہ، کتنی بڑی بات! انہیں عرض کی یا اللہ میں جب بھی کوئی حکم دوں، فیصلہ دوں تو تیری رضا کے بغیر نہ ہو بلکہ تیری رضا کے ساتھ ہو۔ دوسری بات کہا یا اللہ جیسی حکمرانی بادشاہ تو نے مجھے دی ہے نا ویسی کسی اور کو عطا نہ فرمانا۔ بولیں یار کیا بات! یعنی ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ یونیکنیس آ جائے، ذرا باقیوں سے تفاوت ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو بادشاہی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا کہ مجھے میرے رب نے خود اختیار دیا کہ میں بادشاہت کو قبول کر لوں، تو حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں کیا اس لیے کہ میرے بھائی سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو بادشاہت مجھے دی ہے وہ کسی اور کو عطا۔ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ تیسری دعا سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین تیرا جو بندہ
اس مسجد اقصی میں نماز کی نیت سے آئے، یا اللہ تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو مسجد اقصی کی ایک نماز جنت کا بدلہ ہے، ایک نماز، یعنی وہاں اگر کوئی بندہ اس نیت سے جائے کہ میں وہاں جا کر نماز ادا کروں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے دعا دی تھی، یا اللہ جو یہاں پہ آئے اور کس نیت سے آئے، خالص اور کوئی نہیں، خالص نماز کی نیت سے آئے، تو یا اللہ تو اس کو جنت عطا فرمانا، اس سے راضی ہو جانا، اس کے گناہوں کو بخش دینا۔ اتنی بابرکت جگہ ہے مسجد اقصی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جتنے انبیاء آئے انہوں نے مسجد اقصی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، صحابہ نے عرض کی حضور سب سے زیادہ ثواب کس مسجد میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مسجد حرام میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عرض کی حضور اس کے بعد کہاں ملتا ہے؟ فرمایا مسجد اقصی میں اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی شان مسجد اقصی کی۔